جی السلام علیکم۔ آپ کو اعصابی عضلاتی مزاج کے بارے میں بتایا جائے گا اس ویڈیو میں۔ تر سرد مزاج، اس کو مزاج نمبر 1 بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے چونکہ مزاجوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم ٹوٹل 6 مزاج ہے اور دنیا جہاں کی تمام بیماریاں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی 6 مزاجوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کیا ہے تمام بیماریوں کا، اور انتہائی خاص قسم کی ادویات جو بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ کو تھوڑی سی تفصیل، علامات، تشخیص اور پھر اصولی علاج انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بتایا جائے گا، اور پھر آپ کو پرہیز بھی بتایا جائے گا۔ تر سرد مزاج یعنی اعصابی عضلاتی مزاج ہے۔ اس مزاج کو قانون مفرد اعضاء میں 1 نمبر تحریک کہا جاتا ہے، 1 نمبر مزاج کہا جاتا ہے۔ اس میں اعصاب و دماغ کا تعلق دل کے ساتھ ہو جاتا ہے، قلب و عضلات کے ساتھ دماغ کا تعلق ہو جاتا ہے۔ انتہائی ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے، یہ مشینی تحریک ہوتی ہے۔ اس دماغ و اعصاب کی مشینی تحریک ہوتی ہے، ایک کیمیاوی تحریک ہوتی ہے اور ایک مشینی، تو میں فی الحال آپ کو مشینی تحریک کے بارے میں ہی بتاؤں گا۔ اس میں رطوبت پیدا ہوتی ہے اور خارج ہو جاتی ہے۔ چونکہ رطوبت پیدا بھی ہو رہی ہے اس مزاج میں اور ساتھ ساتھ خارج ہو رہی ہے۔ رطوبت اب کیا چیز ہے؟ رطوبت جسے آپ تری کہتے ہیں، جسم میں تری یعنی دماغ میں جو مغز ہوتا ہے وہ بن تو رہا ہے، وہ تیزی کے ساتھ بن رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ خارج بھی ہو رہا ہے۔ تو اب اس کی علامات آپ سماعت فرمائیں۔ چونکہ یہ انتہائی ٹھنڈا مزاج ہے، اس کی جو بیماریاں ہے اس میں فالج ہو سکتا ہے، ہیضہ بڑا خطرناک ہے، اور بلڈ پریشر بھی لو رہتا ہے ایسے مریض کا، اور خطرناک قسم کا ہیضہ جس میں بالکل لوس موشن آتے ہیں اور جان لیوا بھی ہو سکتا ہے ایسا ہیضہ۔ اب جو عام علامتیں ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں۔ اس میں پیشاب جو چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ مقدار میں آئے گا، زبان کا رنگ بالکل سفید ہوگا، سفید تہ ہوگی زبان کے اوپر، چہرہ بھی قدرے سفید ہوگا، بھوک قدرے کم لگتی ہوگی کیونکہ جسم کے اندر گرمی نہیں ہے اور نہ ہی خشکی ہے بلکہ صرف سردی ہے، ٹھنڈی ہے۔ تو اگر ایسا مریض کوئی بھی ٹھنڈی چیز استعمال کرے گا تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈی چیز سے مثلا کیا مراد ہے؟ یعنی ٹینڈے، کدو شریف اور کھیر وغیرہ، کوئی بھی ٹھنڈی اور میٹھی چیز جو کہ استعمال کرے گا اس مزاج کی ہوگی، جب وہ استعمال کرے گا تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کرنے کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی علامت ظاہر ہوئی ہے تو پھر اس کا مزاج اعصابی عضلاتی تر سرد مزاج ہے۔ اب اس میں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، خون کی کافی زیادہ کمی ہوتی ہے، کم ہمتی، نا طاقتی انسان محسوس کرتا ہے، نامردی زیادہ تر اسی مزاج میں پائی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں کہ احتلام اور ذکاوت حس، احتلام اس مزاج میں ہوتا ہے، اور جو ذکاوت حس ہے وہ 2 مزاجوں میں ہوتی ہے، ایک گرم مزاج میں اور ایک ٹھنڈے مزاج میں۔ لیکن ٹھنڈے مزاج میں چونکہ اس کا میں ٹھنڈے مزاج کا آپ کو بتا رہا ہوں، انتہائی جسم میں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس مزاج میں بھی ذکاوت حس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کا اصولی علاج سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو اگر اس کا مزاج تبدیل کر دیا جائے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے، جو کہ قانون مفرد اعضاء کے تجدید بانی ہے، جنہوں نے قانون مفرد اعضاء پیش فرمایا، ان کے مطابق کوئی بھی شخص جتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہوگا، اگر اس کا مزاج تبدیل کر دیا جائے دعا کے ذریعے، زہر کے ذریعے، غذا کے ذریعے۔ زہر اب کیا چیز ہے؟ زہر کا لفظ سن کر آپ کو تھوڑا سا سوچ آ رہی ہوگی، تو میں اس کے بارے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ زہر کشتہ جات ہوتے ہیں، جیسے سونے کا کشتہ، کشتہ باراسنگا، کشتہ چاندی، کشتہ کلی اور کشتہ وغیرہ کو عام طور پر زہر کا لفظ استعمال، کیونکہ یہ انتہائی تیز ہوتے ہیں اور فوراً جسم میں تحریک پیدا کرتے ہیں، اس لیے اس کو زہر کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس کا مزاج تبدیل کر دیا جائے، جتنی بڑی بیماری ہوگی تو انشاءاللہ جیسے جیسے اس کی غذا پرہیز بتایا جائے گا
تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کا مزاج تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے جو بیماری ہے وہ ختم ہونا شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ صحت بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اصولی علاج آپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے پہلے آپ اصولی علاج سماعت فرما لیں، پھر میں آپ کو پرہیز بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے لینا ہے ہلیلا، بلیلا اور آملہ۔ چونکہ اس جو جسم کا مزاج ہے وہ ہے اعصابی عضلاتی، یعنی تر سرد جسم میں تری بہت زیادہ ہے، خشکی بالکل نہیں۔ تو قانون کے مطابق ہم نے ایک تحریک کو اگلی تحریک میں تبدیل کرنا ہے، تو چونکہ یہ 1 نمبر تحریک ہے تو پھر آپ نے 2 نمبر اور 3 نمبر مزاج جسم میں پیدا کرنا ہے، یعنی جسم میں تری کو خشکی میں تبدیل کرنا ہے۔ تو جب جسم میں خشکی پیدا ہوگی، گرمی پیدا ہوگی، تو جسم طاقت محسوس کرے گا، بیماری ختم ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے لیے خشک سرد مزاج کی پہلے آپ کو سماعت فرمائیں ہلیلا، بلیلا اور آملہ۔ یہ آپ نے سفوف کسی بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا، سفوف بنا لینا ہے آپ نے۔ اس کا مزاج ہے خشک سرد۔ قانون مفرد اعضاء کی زبان میں اس کو عضلاتی اعصابی کہا جائے گا۔ سفوف بنا کر آپ 3 ٹائم استعمال کریں، صبح دوپہر شام، کھانے کے بعد آدھا چمچ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خشک گرم مزاج کی دوائی بھی آپ استعمال کریں، لونگ، دار چینی، جائفل۔ اس کا مزاج ہے خشک گرم۔ یہ بھی آپ برابر وزن لے لیں، اور پچھلی جو دوائی میں نے بتائی ہے وہ بھی آپ برابر وزن لیں، چاہے 10-10 گرام یا 20-20 گرام لے لیں، تینوں چیزیں بریک کر کے سفوف بنا لینا ہے، اور صبح دوپہر شام پہلی دوائی کھانے کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد آپ نے استعمال کرنی ہے، آدھا چمچ، وہ بھی 3 ٹائم، یہ بھی 3 ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب یہ نسخہ آپ استعمال کریں گے تو اس سے جسم میں خشکی پیدا ہوگی، خشکی گرمی پیدا ہوگی، خشکی پیدا ہوگی، لیکن پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع بھی ہوگی۔ تو اب آپ تھوڑا سا پرہیز سماعت فرما لیں۔ پرہیز تو میں نے چونکہ پہلے بتا دیا ہے۔ اب اس میں جو غذا آپ نے استعمال کرنی ہے وہ آپ نے 2 نمبر اور 3 نمبر غذا آپ نے استعمال کرنی ہے، 4 نمبر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 نمبر، 6 نمبر اور 1 نمبر تو بالکل نہیں آپ نے کرنی۔ یہ میں آپ کو غذائی چارٹ مہیا کر دوں گا ڈسکرپشن میں، وہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس میں تمام غذا اور اس کے پرہیز وغیرہ، اس کا مزاج اور اس کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ آلو گوبھی، آلو مٹر، آلو گوشت، چھوٹا بڑا گوشت، اور دہی بھلے، اور آلو بینگن، کریلے وغیرہ، اس طرح کی جو خشک گرم اور خشک سرد چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر میں چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے کہ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ جو بھی ہم ویڈیو لے کر آئیں گے بڑے ہائی قسم کے نالج والی انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی۔ جی السلام علیکم۔